الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے رمضان سے پہلے 172 نمبر آیات تک کر لیا تھا سورہ البقرہ کے اندر۔ اب آگے چلتے ہیں 173 نمبر آیت سے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے شروع کرتے ہیں۔ 173 کو میں دہرا رہا ہوں تھوڑا سا تاکہ مضمون جڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا ہے وہ میتہ کو حرام کیا ہے، خون کھانے کو حرام کیا ہے، سور کا گوشت کھانے کو حرام کیا ہے، اور جو جانور اللہ کے نام لیے غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اس کو حرام کیا ہے، سوائے اس کے کہ آدمی کسی مجبوری میں پھنس جائے تو پھر اگر وہ خدا سے بغاوت کے بغیر اور حدود سے تجاوز کیے بغیر ان چیزوں میں سے کھا لیتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے مہربان ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں شریعت کے اندر کھانے کے اعتبار سے۔ جو چیزیں ان سے ملتی جلتی ہوں گی وہ بھی حرام ہو جائیں گی، لیکن کہنے کو صرف 4 چیزیں حرام ہیں، لیکن جو ملتی جلتی چیزیں ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ آگے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار۔ بلا شبہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس بات کو جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنی شریعت کے اندر سے، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ شریعت کا جو بھی چھپانا ہے اللہ کے دین کو، یہ ظاہر ہے کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ آیت اصولی طور پر تو جنرل ہے کہ جو بھی اللہ کی شریعت ہوگی چھپایا جائے گا تو وہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہاں حلال اور حرام کے پہلو سے بات چل رہی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر توجہ زیادہ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ صرف 4 ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز حرام نہیں کی۔ یہود نے بھی کچھ چیزیں حرام کر رکھی تھیں اور کچھ قریش مکہ نے بھی کر رکھی تھی، اور حرام کرنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں اس میں فتوے بھی شامل ہوتے ہیں، شرک بھی ہوتا ہے، اور کچھ دوسری اپنے علاقائی چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر شرک کے لیے حرام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلاں قسم کا جانور جو ہے وہ ہمارے فلاں دیوتا کی پسندیدہ چیز ہے، اس لیے اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، کھایا نہیں جا سکتا۔ اور فتوے بازی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں بھی بہت سارے فتوے آرام سے دے دیتے ہیں کہ یہ چیز کھانی حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو بھی شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر آپ کو کسی وجہ سے آپ نے کوئی مسئلہ پیدا کر دیا اور بس انکار کر دیا اس کی توجیہ کر کے، اس کی تعویل کر کے۔ تو اس طرح سے جو بھی شریعت کے پہلو ہوتے ہیں وہ ہم چھپا جاتے ہیں۔ حقیقت اپنے فرقے کی دفاع کے لیے، اپنے مذہب کی دفاع کے لیے، قرآن مجید کے مقابلے میں جو لوگ حق کو نہیں مان رہے تھے قرآن کی باتوں کو، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اپنے جو مذاہب تھے ان کے اوپر چوٹ لگتی تھی کہ اچھا ہم اگر اونٹ ہمارے ہاں حرام ہے اور ہم اگر قرآن کی بات مان لیں تو حضرت موسیٰ کی شریعت تو چھوٹی ہو گئی کیونکہ اس میں اونٹ حرام تھا۔ حالانکہ اللہ نے واضح کر دیا کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں اونٹ حرام نہیں تھا، حضرت یعقوب کو پسند نہیں تھا تو اس لیے لوگوں نے بھی کھانا چھوڑ دیا۔ تو اس طرح سے جو شریعت کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا کہ اس کو چھپائے گا تو وہ سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں وہ بڑی چھوٹی سی قیمت لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مثلاً آپ میرے پاس آئے کہ فتویٰ دے دو، میں نے کہا جی اتنے پیسے دے دیں، فتویٰ دے دیتا ہوں، ایک تو یہ پیسے کھانا ہو گیا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں یہ مسئلہ ہوتا تھا،
اس میں جو ثمن قلیل ہے یعنی اس کا قیمت جو وصول کی جاتی تھی وہ معاشرے میں اپنی ساکھ ہے، اپنا مقام ہے، اپنے دین کا دفاع ہے، اپنے مسلک کا دفاع ہے، اس طرح کی چیزیں فائدہ ہوتے ہیں۔ مثلا اگر میں قرآن کے مطابق کوئی بات کر دیتا ہوں اور امت اس کے ساتھ تھوڑا سا فرق رکھتی ہے تو امت میرے خلاف ہو جائے گی۔ تو اگر میں امت کی بات، قرآن مجید کی بات کو دبا کر نعوذ باللہ من ذالک امت کی بات کو چلاتا رہوں تاکہ امت مجھے اپنا سمجھے اور میرے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرے، تو میں نے کیا کیا؟ چھوٹی سی قیمت کے بدلے شریعت کو تبدیل کر دیا یا چھپا لیا۔ تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ کے جو احکام ہیں، اللہ کی جو شریعت ہے، اس کو بباغ دوہل واضح الفاظ میں صاف ستھرے طریقے سے اقرار بھی کرنا چاہیے اور بیان بھی کرنا چاہیے۔ تو اب جو میں بار بار یہ جملہ بول رہا ہوں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بڑی سخت بتائی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کچھ شریعت کو چھپا کے قیمت وصول کر کے کھا رہے ہیں تو یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اب جو ان کو فائدہ ہو رہا ہے، اپنا مسلک بچ گیا، اپنا مذہب بچ گیا، اپنی قوم قبیلے میں دوستی رہ گئی، لوگوں نے گھر سے نہیں نکالا، مارا نہیں، تو جو کچھ یہ اب ان کو حاصل ہو رہا ہے خدا کی شریعت چھپا کر جو ان کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ایسے ہی ہے جیسے پیٹ میں آگ بھرنا، یعنی دوزخ اختیار کرنا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو آیت آئی ہے یہ آئی بھی اس مضمون میں ہے کہ حلال و حرام کی بات ہو رہی ہے۔ تو اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ سورہ انعام میں نے حوالہ دیا تھا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے حرمت یعنی چیزوں کے کھانے پینے کی چیزوں کے حرام ہونے کی 2 وجہ بتائی تھی۔ وہ آگے پہنچیں گے انشاءاللہ تو وہاں بھی پڑھیں گے۔ ایک یہ کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ خود نجس ہوں، رجس ہوں، اور دوسرا یہ کہ اس کے حاصل کرنے کا طریقہ فاسقانہ ہو یا ان کو استعمال کرنے کا طریقہ فاسقانہ ہو۔ تو مثلاً روپیہ جو ہمارا پاکستانی روپیہ ہو، ڈالر ہو، کچھ بھی ہو، یہ حلال ہے، لیکن میں چوری کر کے آپ کی جیب سے نکال لوں تو حرام ہو گیا۔ تو یہ فسق کی وجہ سے حرام ہوا ہے۔ اور سور کے گوشت اور خون کے اندر خود نجاست ہے۔ تو یہ 2 وجہ ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرو گے اس طریقے سے کہ میری شریعت چھپا لو تو یہ بھی فسق ہو گیا۔ تو فسق جو تم نے فائدے اٹھائے، تمہارا کاروبار چل گیا، تمہیں لوگوں نے کچھ نہیں کہا، اپنا دوست سمجھا، اپنے جتھے میں شامل کیے رکھا، تو کیا تم نے کیا؟ تم نے جو ثمن قلیل حاصل کیے، جو دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے حاصل کیے ہیں، یہ تم دراصل کچھ نہیں کر رہے ہو، فائدے نہیں اٹھا رہے ہو، بلکہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہو۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی اہمیت بتا دی کہ شریعت کو پورے طریقے سے بیان کرنا چاہیے، عمل میں لانا چاہیے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اور اگر اپنے مسلک کی، اپنے مذہب کی، اپنے گروہ کی غلطی ثابت ہو رہی ہے تو غلطی کو مان لینا چاہیے بجائے اس کے کہ اللہ کی شریعت کو چھپایا جائے۔ تو قریش بھی اور اہل کتاب بھی دونوں اس کے مجرم تھے۔ قریش کو عمومی طور پر معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جانور حرام نہیں کیے ہوئے جو وہ نظر دیوتاؤں کے نام پہ چڑھاتے تھے، ان کو معلوم تھا، لیکن کہتے یہی تھے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد سے دین یہی چلا رہا ہے۔ ایسے ہی یہود کو پتہ تھا کہ شریعت میں کیا چیزیں خود ہم نے حرام کی ہیں، اور یہ بھی پتہ تھا کہ کون سی چیزیں جو انبیاء نے سزا کے طور پر ان پہ حرام کی تھیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کون سی جو صرف ناپسند کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو ان سب کو جاننے کے باوجود وہ اپنے مسلک، اپنے مذہب کے تائید کے لیے قرآن مجید کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، چنانچہ وہ ایک لمبی فہرست، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے امت میں عقیدوں کی ایک پوری کتابیں چھپتی ہیں، اور آگے چل کے ہم سورہ آل عمران میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 عقیدے بتائے ہیں جو اسلام اور ایمان کفر کا معیار قائم ہوتے ہیں۔ باقی ساری چیزیں جو کتاب اللہ میں لکھی ہوئی ہیں یا سنت متواترہ میں شامل ہو گئی ہیں، وہ بھی انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لیکن وہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ تو یہ کہ قرآن کا انکار ہو گیا، جب آپ نے کہا کہ میں یہ بات نہیں مانوں گا تو قرآن کا انکار ہو گیا، تو وہ اصل ایمان جو کتابوں پر ایمان ہے اس کے خلاف چلا گیا آپ کا عمل۔ تو عقیدے 5 ہی رہتے ہیں، اس کی کچھ جزیات ہوتی ہیں، کوئی مثلا آپ نے نبی کو نعوذ باللہ سچا نہیں مانا تو اصل میں آپ نے نبی کا انکار کر دیا، تو یہ نہیں ہوا۔ آپ نے کہی قرآن کی یہ آیت جو ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے، یہ غلط ہے،
تو آپ نے اصل میں قرآن کی بات کا انکار کر دیا، تو دراصل کتاب اللہ کا انکار ہو گیا۔ تو اس طرح سے یہ جو واضح رہنا چاہیے کہ جب ہم چھپاتے ہیں تو ہمیں دنیا کا کچھ فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم چھپاتے ہیں۔ اس فائدے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ پیٹ میں آگ بھرنا، یعنی بہت بڑا گناہ کرنا ہے، کہ جیسے آدمی دوزخ اپنے پیٹ میں ڈال رہا ہو۔ آگے جو جملہ ہے وہ اس کے اوپر عطف ہونا قبول نہیں کرتا ہے، تو اس لیے بیچ میں ایک حذف ماننا پڑے گا۔ وہ یہ کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس آگ سے نہیں بچائے گا، بلکہ یہ آگ ان کو کھا جائے گی، یہ بھی آگ میں پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ نہیں بچائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں بچائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جرم کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر یہ اگلی بات جوڑی ہے کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سے بات نہیں کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کا نہ تزکیہ کرے گا۔ یہ وہ اہم چیز ہے جو قیامت والے دن ہمارے کام آ سکتی ہے۔ سادہ مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا۔ اس کے 2-3 پہلو یہاں پیش نظر ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ آج قرآن مجید میں ان سے کلام کر رہا ہے، اور تورات کی صورت میں اہل کتاب سے اور انجیل کی صورت میں اللہ تعالیٰ کلام کرتا رہا ہے، لیکن قیامت والے دن خدا کے شریعت کو، انہی کتابوں کو جن کے ذریعے سے کلام ہوا تھا، ان کو چھپانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے پسند ہی نہیں کریں گے کہ ان سے بات کریں۔ ایک تو یہ پہلو اس میں یہاں موجود ہے۔ دوسرا پہلو یہ موجود ہے کہ قیامت والے دن کچھ معاملات ہونے ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ۔ 2 چیزوں کا ذکر حدیث میں بھی ہوا ہے، ان میں سے 2 چیزوں کا۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری چیز اسے شامل کیا، اللہ کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کا نظر نہیں ڈالے گا، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ 3 چیزیں ہیں، نظر ڈالنا، کلام کرنا اور تزکیہ کرنا۔ جو کلام کرنا ہے اس کو حدیث میں نجوہ کہا گیا ہے، کہ قیامت والے دن بندہ مومن جو گناہ گار ہوگا، ایک کافر ہے اس کا معاملہ الگ ہے، جو گناہ گار ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ بلائیں گے اس کو، اس کے ساتھ سرگوشی کریں گے، پوچھیں گے تم نے یہ گناہ کیا، وہ بندہ کہے گا جی میں نے کیا، غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ یہ کلام ہو گیا۔ قیامت والے دن جو اللہ کلام کریں گے اس کی ایک صورت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ جو دوسری صورت ولا یزکیہم، ان کو پاک نہیں کرے گا، اس کی بھی ایک صورت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب لوگ جو جنت میں جانے والے ہوں گے چلے جائیں گے، کچھ لوگ رہ جائیں گے، ان کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس سے لوگوں نے سمجھا کہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ نار دوزخ کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور آگ کے لیے بھی۔ وہ قیامت والے دن تزکیے کی آگ ہوگی، تو اس میں پروسیس آگ میں جلا کر صاف کیا جائے گا، جیسے ہمارے ہاں کچھ گاڑیوں کے پرزے صاف کیے جاتے ہیں آگ میں جلا کر، اسی طرح ان کے گناہ ایسے ہوں گے کہ نجوہ سے صاف نہیں کیے جانے والے ہوں گے، تو ان کو آگ میں ڈال کر تھوڑا تپا کر میل کچیل صاف کر دیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس آگ میں سے ایسے نکلیں گے جیسے سنہرے دانے گندم کے ہوتے ہیں، یعنی بالکل صفایا ہو جائے گا، جو ان کے گندگی لگی ہوگی وہ صاف ہو جائے گی۔ جو دوسرے آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ کے الفاظ بولے ہیں، تو وہ تیسرا طریقہ ہے کہ کچھ یوں سمجھے کہ 3 کیٹیگریز کر لیجئے۔ ایک وہ ہیں جن کو نظر عنایت سے اللہ تعالیٰ صاف کر دیں گے، جاؤ بھی، ان کے گناہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ دوسرے ہوں گے جن کے بلا کر باقاعدہ اعتراف کروایا جائے گا اور پھر معاف کیا جائے گا۔ اور تیسرے ہوں گے کہ نہ وہ نظر عنایت سے معاف ہونے والے ہوں گے، نہ وہ اعتراف سے معاف ہونے والے ہوں گے، بلکہ ان کو آگ میں تپا کر صاف کیا جائے گا۔ یہ مفہوم ہے جو احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ 3 طرح سے تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ جو دین کو چھپاتے ہیں ان کے ساتھ یہ دونوں معاملات نہیں ہوں گے، یعنی ان کا جرم اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کے کلام کو چھپایا تھا، اللہ کے احکام کو چھپایا تھا، تو اللہ تعالیٰ کلام کرنا بھی پسند نہیں کریں گے، اور نہ اس قابل سمجھیں گے کہ اس آگ میں تپا کر صاف کر لیے جائے۔ اب یہ میں نے حدیث کی بنیاد پر 2-3 طریقے بتا دیے ہیں۔ ممکن ہے کہ تزکیے کے اور بھی طریقے ہوں، مثلا کسی کو پانی سے صاف کر دیا جائے، کسی کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے کہ برف سے صاف کر دیا جائے، تو یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن تزکیے کا ایک عمل ہوگا جس میں گناہ صاف کر دیے جائیں گے۔
تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا ہوگا، یا وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ کر دیں، یا وہ اس قابل ہوں گے قیامت والے دن کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ چلو اتنے گناہ ہو گئے ہیں لیکن میرے تزکیے کے مستحق ٹھہرتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ تزکیہ کر دیں گے۔ اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ بات کیوں نکالی ہے؟ سادہ جملہ ہے، جیسا سارے مفسرین لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ تو یہ جو تزکیہ کا لفظ ہے یہی کی ورڈ ہے یہاں پر، کہ تزکیہ تو قیامت والے دن نہیں ہونا چاہیے۔ تزکیہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان اسی میں ڈالا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ کر کے جائیں۔ تزکیہ کا مطلب ہے کہ اپنے عقیدے درست کر لیں، اپنے نظریات درست کر لیں، اپنے اخلاق درست کر لیں، اپنے جسم کو پاک صاف رکھیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے رہیں، یہ تزکیہ ہے۔ تو اپنے اعمال درست کر لیں، تو اس تزکیہ یہی نام ہے۔ تو اب قیامت والے دن تو اعمال کا موقع نہیں ملنا ہے، تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تزکیہ کریں گے خود۔ تو لیکن یہ تزکیہ عدل کے مطابق ہوگا۔ کچھ ایسے لوگ یعنی اللہ تعالیٰ اتنے سخت نہیں ہیں کہ قیامت والے دن ایک آدمی کو رعایتی نمبروں سے اگر پاس ہو سکتا ہے تو اس کو پاس کر دیا جائے گا۔ تو یہ تینوں عمل ان کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ رعایتی عمل دیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو رعایتی نمبر جو ہیں وہ بس اتنے ہیں، 2 1 5 کا کر دیا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 5 نمبر دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 درجے رکھے ہوئے ہیں کہ رعایتی نمبروں سے پاس ہونے والے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک نظر ڈالنے سے صاف ہو جائیں گے معاملہ، دوسرے کلام کرنے سے، اور تیسرے آگ میں ڈال کر یا کسی اور پروسیس سے تزکیہ کر دیا جائے گا۔ اب جب یہ دونوں طریقوں سے ان کا تزکیہ نہیں ہوگا، گناہوں کی معافی نہیں ہوگی، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو گویا جو شریعت کو چھپاتے ہیں ان کا یہ نتیجہ لازماً نکلے گا۔ اس سے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی سنگین وعید ہے اس کے اندر، لیکن وہ لوگ بھی جو اپنے اپنے مسالک کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنی عام زندگیوں میں معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں ہم شریعت کو چھپا تو نہیں رہے ہیں۔ تو اب جب یہ جرم اتنا بڑا ہے، اور جرم کس معنی میں ہے یہ ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیے کہ جو گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ تم خود اپنی طرف سے اللہ کا نام لے کر دین بیان کرو۔ یہ بڑے جرموں میں سے ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر اپنی طرف سے فتویٰ دے دیں۔ وہ اللہ کی بات نہ ہو، اللہ کا دین نہ ہو، لیکن آپ کہہ دیں کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ یہاں 169 سورہ البقرہ کی تھوڑے 2-3 آیتیں پہلے آیت ہے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہاں شیطان کی طرف اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ شیطان جو ہے، تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یعنی حلال و حرام میں تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ برائی کا حکم دیتا ہے، فحاشی کا حکم دیتا ہے، اور اس کا حکم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر فتوے لگاتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر دین بناتے رہو۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ جرم ہے۔ سو جو ہے وہ سمجھ لیجیے کہ گناہ کے سارے کام، فحاشی عریانی، زناکاری، بدکاری وغیرہ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی باتیں کہو جو اللہ نے نہیں کہی ہیں۔ مثلا میں نے کہہ دیا کہ جھاڑو کو اگر اوپر کی طرف رکھیں تو گناہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے کہ بتائیں کہ گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اسی کی روشنی میں اس آیت کو دیکھیے تو دراصل اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو ہی حرام سمجھنا چاہیے، جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں ان کو حلال سمجھنا چاہیے، ان کو اپنی طرف سے فتوے بازی سے حرام نہیں کرنا چاہیے۔ تو گویا آپ دراصل اللہ کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ حلال و حرام کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔ ہمیں جس دائرے میں دیا گیا ہے وہ بادشاہوں کے، قانون کے، ریاست کے، اسٹیٹ کے پہلو سے دیا گیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرے ہی قوانین کی پیروی کی جائے۔ ہاں جہاں پر میں نے خاموشی اختیار کی ہے وہاں آزادی ہے تمہیں۔ تو یہ آیت جو ہے وہ بہت سخت ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سے
اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید دیا ہے اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید دیا۔ خریدنے کی چیز گمراہی اور عذاب ہے، اور جو چیز دے کر انہوں نے خریدی ہے وہ ہدا اور مغفرت ہے۔ جب بھی کوئی آدمی غلط حرکت کرتا ہے تو یہی کام کرتا ہے کہ وہ گمراہی کو پسند کر رہا ہوتا ہے اور ہدایت کو چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت انسانوں کی ایک بڑی آبادی اس چکر میں مبتلا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا دین بتایا جائے جو حصی معنی میں ٹینجیبل طریقے سے ثابت ہو سکے، خدا بھی ایسا ہو جس کو ہم چھو سکیں، دیکھ سکیں، سونگھ سکیں، اور ہدایت بھی ایسی ہو کہ جس کا فٹافٹ دنیا میں نتیجہ نکلے۔ ادھر میں نماز پڑھوں ادھر رزق کھل جائے، ادھر میں روزے رکھنے شروع کروں تو میری صحت بالکل تندرست ہو جائے، دل بھی صاف ہو جائے، شریانے بھی صاف ہو جائیں۔ کچھ اس طرح کا دین چاہتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اس کے پیچھے بھی وہی چیزیں جو ان لوگوں کے ہاں تھیں کہ ثمناً قلیلا، دنیا کے کچھ فائدے ہیں۔ تو مذہب یا دین یا جو ہدایت ہوتی ہے اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں فائدہ دے یا نہ دے، دینی اعتبار سے کچھ فائدہ دے گی، روحانی اعتبار سے کچھ فائدہ دے گی، آخرت کے اعتبار سے فائدہ دے گی۔ تو مثلا سردیوں میں فجر کا وضو کرنا آدمی کو بیمار کر دیتا، تو دنیا کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن آخرت میں فائدہ ہوگا۔ تو ہم نے مذہب جو اللہ کا مذہب ہے اس میں دنیا کے فائدے بتائے ہی نہیں گئے، یعنی پورا قرآن مجید خالی ہے کہ تم نماز پڑھو گے تو میں تمہیں رزق دوں گا، یا نماز پڑھو گے تو صحت عطا ہوگی، خالی۔ یہ بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھو گے تو میں علم عطا کروں گا، نہیں کہا، خالی ہے اس بات سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا رخ آخرت کی طرف، نماز پڑھو گے تو آخرت میں کامیاب ہوگے، روزہ رکھو گے تو آخرت میں کامیاب ہوگے، نیکی پر قائم رہو گے تو آخرت میں کامیاب ہوگے۔ اس دنیا کو تو کہہ رہا ہے ثمن قلیل، ثمن قلیل حاصل کرنے کے لیے دین کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو وہ ہم کہتے ہیں دین کے عمل کرتے ہوئے ہم بھی ثمن قلیل لے لیں۔ نماز اس لیے پڑھیں کہ صحت ٹھیک ہو جائے، روزہ اس لیے رکھیں کہ اندر کی شریانے صاف ہو جائیں، اور عقیدہ اس لیے بنائیں کہ امتحانوں میں پاس ہوتے رہیں، کامیابی کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں۔ تو یہ ثمن قلیل ہے قرآن مجید کے الفاظ میں۔ ثمن قلیل کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ میں مادیت پرست نہیں ہوں، یا اس لیے نہیں کہ میں جدید ذہن کو کوئی چھوٹا سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ عارضی ہے، 60-70 سال کے لیے آپ کو حاصل ہونا ہے، 100 سال کے لیے حاصل ہونا ہے۔ تو کتنے ہی امیر و کبیر لوگ ہیں کہ دنیا سے تو خالی ہاتھ ہی گئے، ان کے بچوں نے اگلی ہی نسل میں اڑا کے رکھ دیا ان کی ساری کمائی کو۔ تو جو کچھ یہاں ہے وہ ثمن قلیل ہے، خواہ وہ آپ کے پاس 100 سال کے لیے آ جائے تب بھی ثمن قلیل ہے۔ فرعون کو کیا حاصل ہوا؟ نمرود کو کیا حاصل ہوا؟ تو ہر اعتبار سے دنیا جو کچھ بھی ہے وہ ثمن قلیل ہے۔ تو مذہب کے اندر ثمن قلیل تلاش کرنے والے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ تو مذہب کے اندر ثمن قلیل نہیں تلاش کرنی چاہیے۔ مذہب ایک آخرت کے پہلو سے چلنے والی چیز ہے۔ تو فرمایا کہ یہ گمراہی کو خرید رہے ہیں، ہدایت کو بیچ رہے ہیں، اور عذاب کو خرید رہے ہیں اور مغفرت کو بیچ رہے ہیں۔ لینا الٹ چاہیے تھا، ہدایت لینی چاہیے تھی، گمراہی چھوڑنی چاہیے تھی، مغفرت کو لینا چاہیے تھا، عذاب کو چھوڑنا چاہیے تھا، لیکن یہ الٹا سودا کر رہے ہیں۔ اس کو پنجابی محاورے میں کہیں گے مت الٹ گئی ہے۔ تو جس آدمی کی مت الٹ جائے، عقل مان پڑ جائے، تو وہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لیتا۔ کیوں ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کیوں بولا ہے؟ اس لیے کہ جو بھی آپ کے قرآن مجید کے مخاطب ہیں وہ یہ جان چکے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کے باوجود ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو خریدا ہے اور
ہدایت کو بیچا ہے، عذاب کو خریدا ہے اور مغفرت کو۔ خریدنے کا ترجمہ میں لفظی اعتبار سے کر رہا ہوں، اصل ہے ترجیح دی ہے، پسند کیا ہے۔ تو جب ہم سودا خریدتے ہیں تو ہم اپنے پیسوں کے بدلے میں، مثلا کپ خریدا ہے، میں نے گلاس خریدا ہے، تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنے روپوں کے مقابلے میں گلاس کو اہمیت دے دی ہے۔ تو اب گلاس میرے لیے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جب کوئی چیز دے کر خریدتا ہے تو اس کی وجہ سے عربی محاورے میں پھر مطلب ہو گیا کہ وہ اس کو پسند کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو پسند کیا ہے اور عذاب کے بدلے میں، مغفرت کے بدلے میں عذاب کو پسند کیا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، لغوی ترجمہ جملے کا یہ ہے کہ کس چیز نے ان کو آگ پر ثابت قدم بنا دیا ہے، اور محاورتاً اس کا مطلب ہے کیا ہی صابر ہیں یہ آگ پر۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات واضح ہو گئی، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ دل سے مانتے ہیں، حقیقت ان پر عیاں ہو چکی ہے، پھر بھی اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، تو یہ کتنے ہی صابر۔ حیرت ہوتی ہے، تو کتنے حیرت ہے کہ یہ آگ پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں کہ آگ میں ہی جانا ہے، آگ میں ہی جانا ہے، آگ میں ہی جانا ہے۔ تو اپنے عمل سے ہمیں یہود کا اور قریش کا کیا مذاق اڑانا ہے، ہماری اپنی حالت یہی ہے۔ ہمیں سب معلوم ہے کہ جھوٹ بولنے کا مطلب کیا ہے، رشوت لینے کا مطلب کیا ہے، دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے، نمازیں نہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے، لیکن ہم نہیں پڑھتے، یہ سارے کام نہیں کرتے۔ تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ ہم جانتے بوجھتے آگ کی طرف جا رہے ہیں نا، تو ویسے وہ بھی جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں آئینہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ تم نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں شریعت کے اس پہلو سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو ہمارا دین ہے اس میں جو بنیادی باتیں ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے رمضان سے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ بات شروع ہوئی ہے آیت نمبر 163 سے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور یہ بتایا تھا کہ یہاں سے جو فصل شروع ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ اصلاحات کر رہے ہیں، توحید پر قائم کر رہے ہیں پورے دین کو، اور پورے دین کو خدا کی طرف نسبت دینے کے لیے یہاں پر اصلاحات ہو رہی ہیں۔ تو صرف الہ ہی وہ ذات ہے جس کو دین دینے کا حق حاصل ہوتا ہے، کوئی اور حق نہیں رکھتا۔ انبیاء بھی اللہ کا دین ہی آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح ہمیں کچھ چیزوں میں خود سوچنے کا موقع دیا جاتا ہے، ایسے انبیاء کو بھی ایک بڑے درجے میں یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ بھی دین کی چیزوں کو بیان کر سکیں۔ لیکن وہ بھی اجتہادات ہوتے ہیں، وہ نبی کے اجتہادات ہوتے ہیں، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا، لیکن ہمارے اجتہادات جو ہوتے ہیں اس میں غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو دین ہے اس کی بنیاد تصور الہ پر کھڑی ہے، اور تصور الہ میں توحید مانی گئی ہے۔ تو اب دین ملنے کی جگہ کتنی ہیں؟ دو نہیں ہیں، ایک ہے۔ تو وہ کون سا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو جب اللہ نے کی طرف سے دین آنا ہے تو باقی سارے جو ہم نے خود بنائی ہوئی تصورات ہیں، خود بنائے ہوئے عقیدے ہیں، خود بنائے ہوئے شریعت ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ اس کی تمہید تھی۔ اس تمہید میں جو خدا کی ذات ہے اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے اوپر دلائل دیے۔ توحید پر دلائل دینے کے بعد فرمایا کہ اس کے باوجود، یعنی کائنات میں دو خداؤں کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اس کے باوجود لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہونی چاہیے اس سے زیادہ اپنے ان خداؤں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو حالانکہ قیامت والے دن یہ ان کے کام نہیں آئیں گے، اس وقت بھول جائیں گے یہ لوگ۔ پھر 168 سے حلال و حرام پہلی شریعت کے ضابطے کو درست کیا گیا تھا کہ تم حلال کھاؤ گے، طیب چیزیں کھاؤ گے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرو گے۔ وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اس سلسلے کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آ کے مکمل کیا ہے کہ معاملہ شریعت میں کس طرح کا ہے۔ تو شریعت میں نے واضح کر دی ہے، 4 چیزوں کے سوا کوئی چیزیں حرام نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو اس بات کو چھپائے گا 4 کی جگہ پہ 5 حرام کرے گا، یا جو یہودیوں کے ہاں حرام تھے ان کو بیان کرنے کی کوشش کرے گا، تو وہ اللہ کی شریعت کے مقابلے میں آنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی شریعت کو چھپانے کی کوشش کرے گا، تو یہ کبیرہ گناہ ہے، اور وہ ہدایت کو اختیار کرے گا، ہدایت کو چھوڑے گا اور ضلالت کو اختیار کرے گا،
اور مغفرت کو چھوڑے گا اور عذاب کو اختیار کرے گا۔ یہ تمہید کا نتیجہ یہ نکالا ہے۔ اس کے بیچ میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں واضح کی، ان میں دیکھیے کہ چند نکات جو ہیں وہ دہرانا چاہتا ہوں تاکہ پچھلے سے سلسلہ جڑ جائے۔ ایک یہ کہ اس میں یہ اصول ٹھیک نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو جس چیز پر پایا اسی کے اوپر عمل کریں گے۔ خدا کے مقابلے میں یہ بات نہیں چلتی، لوگوں کے مقابلے میں چل سکتی ہے کہ آپ کہیں جی کہ ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے تو میں کہوں جی کہ ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے، ٹھیک ہے چلے گا، میرے ماں باپ تو ایسا کرتے تھے، آپ کہیں جی میرے ماں باپ ایسا کرتے تھے، یہاں چل سکتا ہے۔ لیکن جب شریعت اللہ تعالیٰ دے رہے ہوں، اللہ کے رسول کی بات سامنے آ رہی ہو، تو پھر یہ اسلوب نہیں چل سکتا، پھر اللہ کی بات ماننی پڑے گی۔ تو یہ الہ ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم ماں باپ کی بات کو چھوڑ دیں اور الہ کی بات مان لیں۔ یہ اصول ہے جو ہمیشہ واضح۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تنقید یہ کی تھی کہ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ کیا تب بھی اپنے ماں باپ کی بات مانو گے کہ ان کو عقل ہی نہ ہو، چیزوں کی سمجھ ہی نہ ہو، اور تب بھی مانو گے کہ ان کے پاس اللہ کی ہدایت نہ ہو، تب بھی مانو گے؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو ماں باپ اگر سمجھنے والے ہیں اور اگر ان کے پاس دین کی ہدایت ہے تو پھر ہم ان کی بات مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اصول واضح کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اصول واضح کیا کہ میرے جو چیزیں ہیں ان میں طیبات ہیں وہ اہل ایمان کو کھانی چاہیے۔ پیچھے بھی جب حلال اور طیب کا ذکر کیا تھا تو وہاں پر بھی دو لفظ بولے تھے، حلالاً طیبہ، اور یہاں پر بھی حلال اور طیب دونوں کا کانسیپٹ واضح رہنا چاہیے۔ حلال وہ چیزیں ہیں جو شریعت میں حلال کر دی جاتی ہیں کہ آپ یہ کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، اور طیب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی ذات میں پاکیزہ ہوتی ہیں، شریعت نے حلال کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ پاکیزہ چیزیں ہیں۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلوؤں کی بات واضح کر دی تھی کہ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ وہ چیزیں کھاؤ جو طیب ہیں اور حلال کر دی گئی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ مطلب یہ تھا کہ جن طیب چیزوں کو تم نے حرام کر رکھا ہے ان کو حلال سمجھو اور کھاؤ ان کو۔ اب یہاں پر یہ فرمایا کہ آیت نمبر 172 میں کہ اے ایمان والو طیبات میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق میں عطا کی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں پر حلال کھانے کو شکر کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ میں نے واضح کیا تھا کہ شکر کا عربی زبان میں وہ مطلب نہیں ہے جو حمد کا ہے۔ حمد کے معنی اور ہیں اور شکر کے معنی اور ہیں۔ شکر انسانوں کا بھی ہوتا ہے، جیسا سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی وصیت میں ہے کہ وشکر لی والدیّ، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ اردو میں ہم اپنے انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتے، ان کے لیے ہم نے شکریہ کا لفظ بنایا ہوا ہے، شکر اللہ ہی کا ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں شکر انسانوں کے لیے ہوتا ہے، اور الحمد والا جو شکر ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس میں عبادت کا مفہوم ہے، اس میں توحید کا مفہوم ہے کہ یہ صرف خدا کے لیے بولا جا سکتا ہے وہ الفاظ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے طیب کھاؤ اور شکر کرو اللہ کا۔ تو گویا حلال چیزیں کھانا، طیب چیزیں کھانا، یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری کے معنی میں نے یہ بتایا تھا کہ ایکنالج کرنا۔ ایکنالج کرنا، والد نے بیٹے کو کہا بیٹا شام کو یہ چیز لیتے آنا، بیٹا لے آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس کو ایکنالج کیا ہے۔ باپ نے حسن سلوک سے پالا ہے، بیٹا بڑھاپے میں حسن سلوک کرے گا تو کیا کر رہا ہے؟ ایکنالج کر رہا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے۔ کبھی ہم لفظوں میں کر لیتے ہیں، کبھی عمل کے ذریعے سے کر لیتے ہیں کہ آپ کا جو رویہ تھا میں نے ویسا ہی رویہ اختیار کیا، آپ نے اچھا کیا میں نے بھی آپ کے ساتھ اچھا کیا، تو یہ شکر ہے۔ تو خدا نے طیب چیزیں پیدا کی، رزق میں دی، تو ان کو کھانا شکر ہے، ان کو حرام سمجھنا ناشکری ہے، اور اللہ کے حلال چیزوں پر قائم رہنا یا اللہ کی حکم کا ایکنالج کرنا ہے، اس کے مطابق اپنے عمل کو استوار کرنا ہے، تو اس معنی میں بھی شکر ہو جائے گا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، تو وہ جو بات شروع کی تھی الہکم الہ واحد، وہ یہاں تعبدون کے لفظ سے واضح کر دی ہے کہ تم نے حلال اور طیب چیزیں کھانی ہیں جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اگر تم اللہ ہی کو خدا مانتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھتے ہو تو تمہیں انہی چیزوں کو کھانا ہے جو طیب ہیں۔
اب طیب جو ہیں وہ دونوں طرح سے ہوتی ہیں، ظاہری بھی ہوتی ہیں اور اندر سے بھی طیب ہوتی ہیں۔ مثلا سور کا گوشت دیکھیں تو وہ ظاہر سے طیب ہو سکتا ہے لگے آپ کو، لیکن اس کے اندر نجاست ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس کو نجس قرار دے دیا ہے۔ تو ہم نجاست کی جو دونوں حالتیں ہیں، ایک اس کی ظاہری حالت ہے، وہ ہم پہچان سکتے ہیں، اس میں ہمیں دیر نہیں لگتی۔ ہم پخانے کو گریز کر کے گزریں گے، خواہ وہ جانور کا ہو یا انسانوں کا ہو، ہمیں اس میں کراہت آتی ہے، پیشاب سے کراہت آتی ہے، گلی سڑی چیز پڑی ہو اس سے کراہت آتی ہے، چھپکلی دیکھ لیں اس سے کراہت آتی ہے۔ تو یہاں ہم نجاست کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ ہم نجاست کو محسوس نہیں کر سکتے، وہ پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ تو سور کے گوشت میں جو نجاست تھی مجھے آپ کو نہیں پتہ چل سکتا، وہ اللہ نے بتایا کہ اس کے اندر نجاست ہے، تم اس کو نہیں کھاؤ۔ یعنی ہمارے جتنے نجاست کی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز اس کے گوشت کے اندر پائی جاتی ہے، اس کے گوشت کے اندر ناپاک چیزوں میں سے کوئی ایلیمنٹ پایا جاتا ہے جو ذبح کرنے کے باوجود صاف نہیں ہوتا، منع کر دیا گیا۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام، اللہ کا نام نہ لے کر ذبح کرنے سے کیا ناپاکی آ جاتی ہے مجھے نہیں پتہ، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اس نے بتا دیا کہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرو گے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ نے نام اللہ ہی کا لیا ہے لیکن کسی آستانے پر جا کر ذبح کر دیا ہے، کسی آستانے پر جا کر بانٹ دیا ہے، ناپاک ہو گیا، مجھے نہیں پتہ کیا ناپاکی آئی، لیکن ناپاک ہو گیا، حرام کر دیا گیا اس کو۔ تو اس طرح سے کچھ نجاستیں ہم پہچان سکتے ہیں، یا کہہ لیجیے کچھ طیبات کو ہم پہچان سکتے ہیں، کچھ طیبات کو ہم نہیں پہچان سکتے۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بتا دیا کہ تم ان طریقوں سے کیے گئے چیزوں کو حرام سمجھو گے۔ اب خون بھی ہے، خون کی نجاست ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ کیا نجاست ہے اس میں، وہ گوشت کے اندر رہ جاتا ہے، وہ ہم کھا لیتے ہیں، لیکن جو گوشت کے باہر بہہ کے آ جاتا ہے اس کو ہم نہیں کھاتے، کیونکہ ہمیں بتا دیا گیا کہ اس کے اندر نجاست ہے۔ تو نجاست کے یہ دونوں پہلو ہیں۔ خود ہمارے ہم جو نجاست کے عمل سے گزرتے ہیں اور وضو کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اس میں بھی بعض چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ چھوٹا سا عمل کیا اس کے بعد پورا نہانا پڑ گیا، کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح وضو کر رہے ہیں آپ، سارے جسم کے اعضاء گیلے ہیں، پاؤں دھوتے دھوتے ہوا خارج ہو گئی، کیا ناپاکی آئی ہے کچھ پتہ نہیں۔ یہ خدا کو پتہ ہے کہ کیا ناپاکی آ گئی ہے، تو ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے جو نجاست ہے اور طیبات کا ایک حصہ ہم پہچان لیتے ہیں، ایک حصہ ہم نہیں پہچان سکتے۔ ان میں سے چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کر دی ہیں۔ اس کے بعد اگلا اصول جو بتایا ہے حلال و حرام کے اندر، وہ یہ ہے کہ مجبوری کے قاعدے میں کھایا جا سکتا ہے۔ ان چاروں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ کو میسر ہو، زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے، تو آپ ان چاروں میں سے کھا سکتے ہیں، اجازت دی گئی، لیکن دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک کہ آپ باغی نہ ہوں، اور ایک کہ حدود سے تجاوز کرنے والے نہ ہوں۔ باغی ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کی شریعت دیکھی جائے گی، جو کوئی مسئلہ نہیں، میں کھا لیتا ہوں، کل قیامت آئے گی وہ دیکھ لیں گے، یہ بغاوت ہوتی ہے۔ اور بلا عاد جو الفاظ بولے گئے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اب حرام کھا رہے ہیں تو مجبوری کے لحاظ سے کھا لیں، بس زندگی بچ جائے آپ کی، آپ نے دیگ ہی چڑھا لی، تو یہ حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ آپ نے پیٹ بھر کے مزے مزے سے کھا رہے ہیں، دعوتیں اڑا رہے ہیں، یہ کام خراب ہو جائے گا۔ اب اس میں اگلا جملہ بہت اہم ہے، اگلا اصول نیا ایک اور اصول ہے، وہ یہ کہ جب ہم کوئی مجبوری کے قاعدے میں کوئی کام جائز سمجھ لیتے ہیں، یعنی ویسے وہ حرام تھا لیکن مجبوراً وہ جائز ہو گیا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ تمہیں جو ہے وہ تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ہے تو یہ گناہ کی چیز لیکن میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، ہے یہ گناہ کی چیز لیکن میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تو آج ہم نے اصول پڑھا ہے، وہ اگلا اصول ہے کہ شریعت کو چھپانا نہیں چاہیے۔ شریعت کو چھپائیں گے تو یہ خدا ویسا ہی عمل ہے جیسا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اوپر افطرا باندھ دی، اللہ کا نام لے کر آپ نے جھوٹا دین اللہ کا حکم کر کے بتا دیا۔ تو یہ اگلا آج ہم نے جو اصول پڑھا ہے وہ یہ ہے آیت 174 میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت سے فرمایا ہے کہ جو کچھ میں نے نازل کیا اس کو تم چھپا نہیں سکتے ہو، اور دنیا کے فائدے کے لیے تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کے فائدے کے لیے ثمن قلیل کے الفاظ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اپنے محاورے میں۔ تو میں نے بتایا کہ ہم بعض اوقات شریعت کے احکام پر عمل نہیں کرتے دنیا کے کچھ فائدوں کے لیے، اس کو اللہ تعالیٰ ثمن قلیل کہتے ہیں۔ کبھی اپنا دفاع ہو رہا ہوتا ہے،
اب مثال کے طور پر ہم جیسے لوگوں سے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، تو اب کوئی غلط بات ہو گئی فرض کر لیجئے، تو میں اس وجہ سے نہ مانوں کہ لوگ کہیں گے اچھا پتہ نہیں ساری باتیں غلط کرتا رہا ہے، تو اب دنیا کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے کہ نکما ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تو میں مانوں ہی نہ بات کو. تو یہ دنیا کے فائدے کے لیے میں نے ایک حق بات ماننے سے انکار کر دیا. غلطی کا اعتراف انسان کو کرنا چاہیے. غلطی کا اعتراف توبہ کے مترادف. آپ کے سامنے اگر آپ نے غلطی بتائی ہے تو کر لینا چاہیے، کسی اور نے بتائی ہے تو اس کے سامنے. ہم انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی پرفیکشن نہیں آ سکتی. میں نے بڑے بڑے جید علماء کی چیزیں پڑھی ہیں، سنی ہیں، وہ بعض اوقات لگتا ہے کہ قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا، موٹی موٹی آیتیں سامنے نہیں ہیں. یعنی ایک آیتیں وہ ہوتی ہیں جو کہیں چھپی ہوئی گم رہ گئیں، ایک وہ آیتیں ہوتی ہیں جو زیادہ تر عمل میں ہوتی ہیں، علماء کے ہاں بھی اور محدثین کے ہاں بھی، فقہاء کے ہاں بھی. وہ آیت آپ کے سامنے نہیں ہے، جید عالم ہے فتویٰ دے رہا ہے، آیت سامنے نہیں. تو اس طرح سے یہ انسانوں کے ہاں یہ کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. تو اگر بدنیتی سے آدمی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو معاف ہو جائے گا، لیکن بہرحال احتیاط اس میں کرنی چاہیے. تو یہ ثمن قلیل جو ہے یہ اہم اصول ہے کہ دنیوی فائدے کے لیے کوئی گناہ کرنا، شریعت سے ہٹنا، حق سے ہٹنا، یہ سمجھیے کہ آپ نے اپنے آپ کو گناہ گار بنا لیا، کبیرہ گناہ کر لیا. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی احمق آدمی سودا خریدنے جائے تو گھٹیا چیز لے آئے اور بڑھیا چیز دے آئے. یہ ایسے ہی ہے کہ گمراہی خرید لے، ہدایت کو دے آئے، مغفرت چھوڑ آئے اور عذاب کو اپنے گھر لے آئے. یہ اس طرح کی چیز. تو یہاں پر میں ختم کر لیتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے.